بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر فروخ حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں خان اسلامک اسٹوڈیو 786۔ تشریحات بخاری جلد اول حدیث نمبر 64۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خبر دیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا والہ نامہ یعنی خط دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ یہ خط بحرین کے گورنر تک پہنچاؤ تاکہ وہ عظیم بحرین کسریٰ بادشاہ فارس تک پہنچائے۔ پس جب اس خط کو کسریٰ نے پڑھا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت ابن مسیب نے یہ بھی فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا کی کہ اللہ کرے وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ روایت میں کسریٰ بادشاہ فارس کا ذکر ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کسریٰ نوشیروان نہیں تھا، البتہ اس کا پوتا پرویز تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط تحریر فرمایا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کے بعد اپنا نام لکھا اور بعد میں مکتوب علیہ کا نام لکھا، جس پر اس گورنر کو غصہ آیا۔ اپنی عظمت کے گھمنڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا فرمائی۔ ہرقل اور مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والہ نامہ یعنی خط کو نہیں پھاڑا، بلکہ ہرقل نے تو اس والہ نامہ کو نہایت احترام سے چاندی کی نلکی میں بند کر کے ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھا اور پھر اپنے خزانہ میں محفوظ کر دیا۔ اسلام نہیں لایا، پھر بھی ان کی سلطنت باقی رہی۔ پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑا تو پرویز کو اس کے بیٹے شیر دیا نے پیٹ چاک کر مار ڈالا۔ جب پرویز کو اپنی ہلاکت ہونے کا احساس ہوا تو اس نے ایک ڈبیا میں زہر بند کر اس پر لکھ دیا کہ یہ قوت باہ کی دوا ہے۔ شیر دیا عیش پرست تھا، خزانہ کی تلاش پر اس ڈبیا کو پایا اور کھاتے ہی مر گیا۔ پھر ایک عورت ملکہ بنی، غرض یہ کہ 14 بادشاہ یکے بعد دیگرے قتل ہوئے۔ اس طرح یہ ملک فارس عہد فاروقی میں فتح ہو کر سلطنت عثمانی میں شامل ہوا اور شاہان فارس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، قیصر روم کا اثر باقی رہا۔ پیارے دوستوں، مزید اس طرح کی انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ جزاک اللہ، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، آمین۔